مجھے وزیر اعظم نہیں بناتے ہیں، میں اس ووٹ پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ اس ووٹ میرے مقابلے میں شہزادہ قاسم کھڑا ہے۔ شہزادہ صاحب اتنے نہیں تھے، اتنے کمزور نہیں تھے، ان کو کمزور مفتی کفایت اللہ کی بہادری نے کیا ہے، ان کو کمزور مفتی کفایت اللہ کی جرأت نے کیا ہے، اور آج بھی ان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ پگڑی کی تاریخ میں جب خان اور نواب کے سامنے لوگ سر جھکاتے تھے تب مفتی کفایت اللہ نے خانوں کو جیل کے اندر گھسیٹ دیا تھا۔ اگر آئندہ یہاں جیسے آپ لوگوں نے مولانا مفتاح الہدیٰ صاحب کے ساتھ زیادتی کی تھی، اگر کسی نے آئندہ مولانا مفتاح الہدیٰ صاحب کی طرف اونچی آنکھ سے بھی دیکھا تو انشاءاللہ اس کی آنکھ میں نکال کر رکھیں گے، انشاءاللہ رکھیں گے، انشاءاللہ۔ سیاست نہیں بھولے، شرافت اپنی جگہ پر ہے۔ آج مانسرا کا ٹی پی او، مانسرا کا ٹی سی، ہزارہ کا آئی جی، ڈی آئی جی صوبہ خیبر پختونخوا اور ڈی آئی جی ہزارہ یہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم جب سر پر کفن باندھ دیتے ہیں پھر ہم حسین مدنی کی تاریخ دہراتے ہیں۔ ہم نے انگریزوں کو بگایا تھا، ہم نے پگڑی میں تاریخ تبدیل کر کے رکھی ہے۔ آج پگڑی میں جتنا بھی بڑا خان ہو وہ غریب کے دروازے پہ جاتا ہے، ووٹ کے لیے فریاد کرتا ہے۔ اس کے پیچھے مفتی کفایت اللہ کی ہتھکڑی ہے، اس کے پیچھے مفتی کفایت اللہ کی جرأت ہے، اس کے پیچھے مفتی کفایت اللہ کی غیرت ہے، اور انشاءاللہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج کے بعد دیوگراں سمیت کہیں پر بھی کسی عالم پر، کسی طالب علم پر، کسی دیندار پر، کسی تبلیغی جماعت پر اور اس کے علاوہ کسی غریب آدمی پر کوئی خان ظلم کرے گا تو خان کا ہماری سیاست صاف ہے۔ آپ کے ویلیج کونسل کا ایک بندہ ناظم بنتا ہے، اس کے بعد اس کی کوٹھی بن جاتی ہے، اس کی گاڑی بن جاتی ہے، اس کے بعد اس کے اسلام آباد میں کاروبار نکل آتے ہیں، ان کی زمینیں پراپرٹیاں نکل آتی ہیں۔ الحمدللہ مفتی صاحب ایم پی رہے ہیں، 5 سال ایم پی رہے ہیں، مفتی صاحب ضلع نائب ناظم رہے ہیں، تین سال ضلع نائب ناظم رہے ہیں، اس کے علاوہ NMA کی حکومت میں ترجمان رہے ہیں۔ آج بھی چیلنج کر کے کہتا ہوں کسی نے 1 روپے کی کرپشن بھی ثابت کر دی، ہمیشہ کے لیے سیاست کو خبردار کہہ دیں گے، خیر آباد کہہ دیں گے۔ ہم نے الحمدللہ شرافت کی سیاست کی ہے، دیانت کی سیاست کی ہے، صداقت کی سیاست کی ہے، اور انشاءاللہ اس پورے علاقے میں اسی سیاست کو فروغ دیں گے انشاءاللہ۔ اور میں کچھ بات اس حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں۔ کیا ہے؟ اونچی آواز میں کیا ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کوئی آنچ ہم تسلیم نہیں کرتے نا انشاءاللہ۔ اونچی آواز میں نبی کی عزت پر کوئی آنچ تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارے نبی غیرتی نبی تھے، ہمارے نبی غیرتی نبی تھے، اور ہمارے نبی مجاہد نبی تھے۔ آج پرچم نبوی اٹھا کر اعلان کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم مجاہد نبی کے مجاہد امتی ہیں، ہم غیرت مند نبی کے غیرت مند امتی ہیں۔ ہم اپنی سیاست داؤ پہ لگا سکتے ہیں، ہم اپنی جائیدادیں داؤ پہ لگا سکتے ہیں، ہم اپنا کاروبار داؤ پہ لگا سکتے ہیں، ہم اپنے بچے قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنے بڑے قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنے بوڑھے قربان کر سکتے ہیں، لیکن نبی کی عزت پر، نبی کی ختم نبوت پر، نبی کے ناموس رسالت پر کوئی سمجھوتا نہ پہلے کیا تھا، نہ اب کیا ہے، نہ آئندہ کریں گے، بلکہ جو شخص نبی کے دشمنوں کو، قادیانیوں کو اپنا بھائی کہتا ہے، ہم انشاءاللہ العزیز 8 فروری کو انتخابی نشان کتاب پر مہر لگا کر اعلان کریں گے، میاں صاحب تمہیں تمہاری قادیانیت نوازی مبارک ہو، ہمیں رسول اللہ کی غلامی مبارک ہو۔ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ کس کے غلام ہیں؟ رسول اللہ۔ تمہیں تمہاری قادیانیت نوازی مبارک ہو، ہمیں رسول اللہ کی غلامی مبارک ہو۔ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ کس کے غلام ہیں؟ رسول اللہ کے غلام ہیں۔ میرے مقابلے میں میاں نواز شریف صاحب ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب آپ قادیانیوں کو بھائی سمجھتے ہوں گے، ہم قادیانیوں کو بھائی سمجھنے والے کو بھی بھائی نہیں سمجھتے نا انشاءاللہ۔ آپ قادیانیوں کو سرمایہ کہتے ہیں، ہم قادیانیوں کو اس ملک کا، اس مٹی کا، اس وطن کا غدار سمجھتے ہیں نا انشاءاللہ، سمجھتے ہیں اونچی آواز میں انشاءاللہ۔ اور
میاں صاحب آپ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ آپ کے وزیر اعظم بننے میں میرے نبی کے عاشقوں کو پھانسی ہوئی ہے۔ آپ کے وزیر اعظم بننے میں آسیہ ملونہ کو آپ نے رہا کروایا ہے۔ آپ کے وزیر اعظم بننے میں ممتاز قادری کو پھانسی ہوئی ہے۔ آپ کے وزیر اعظم بننے میں سود کا اجرا ہوا ہے۔ آپ کے وزیر اعظم بننے میں جمعے کی چھٹی ختم ہو گئی ہے۔ آپ کے وزیر اعظم بننے میں قادیانیوں کو بڑے بڑے عہدے دیے گئے ہیں۔ آج مانسرا کے عوام سے یہ توقع رکھنا، یہ امید رکھنا کہ میں ان کے نبی کے ساتھ گستاخی کروں، میں ان کے نبی سے ساتھ بے وفائی کروں اور یہ میرے ساتھ، یہ میرے مجھے ووٹ دیں گے، قتل نہیں ہو سکتا انشاءاللہ العزیز۔ جیسے مانسرا کی عوام نے غلام محمد آروی رحمہ اللہ دیتے وقت تاریخ دہرائی تھی، اب انشاءاللہ تاریخ پھر دہرائی جائے گی۔ ایک وقت تو بٹو تیرا اسماعیل خان میں آیا تھا، بٹو کو ہرانے والا مسجد قلندر مفتی محمود چلا رہا ہے، اور آج انشاءاللہ 8 فروری کو پھر تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف یہاں مانسرا آیا تھا۔ میاں نواز شریف کو ہرانے والا اس دھرتی کا سب سے غیرت مند اور سب سے غریب آدمی، غریب مولوی مفتی کفایت اللہ تھا۔ تاریخ بتائے گی بٹو ہارا، پھر اس نے کبھی اپنے لاہورانہ سے باہر قدم نہیں رکھا۔ نواز شریف ہارے گا پھر انشاءاللہ کبھی یہ لاہور کے باہر قدم نہیں رکھے گا۔ آ رہا ہے مولانا، آ رہا ہے ہر کوئی۔ آپ حضرات اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم لوگ جمعیت علماء اسلام کے جھنڈے کی نیچے سے اللہ العزیز جیسے پاکستان کو قادیانیوں سے فری زون بنایا ہے، جیسے پورا ضلع مانسرا کو قادیانیوں سے پاک کیا ہے، انشاءاللہ اس نوجوان کی محنت بتائے گی کہ آئندہ انشاءاللہ تذکرہ میں بھی کوئی قادیانی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ اونچی آواز میں مجاہدوں کی طرح انشاءاللہ، اور اونچی آواز میں انشاءاللہ۔ ہمارا بہت ہی واضح پیغام ہے۔ میں تذکرہ میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، میں تذکرہ والوں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں مجھے یہاں سے 2 ووٹ ملے یا 100 ووٹ ملے، مجھے 1000 ووٹ ملے، لیکن وہ ووٹ صاف ستھرا ووٹ ہونا چاہیے، وہ نبی کے غیرتی امتی والا ووٹ ہونا چاہیے، مجاہد نبی کا مجاہد امتی والا ووٹ ہونا چاہیے۔ اگر کسی قادیانی لعین کے ایک ووٹ سے مجھے وزیر اعظم نہیں بناتے ہیں، میں اس ووٹ پہ لعنت بھیجتا ہوں، اس ووٹ سے میں ویسے ہی بہتر ہوں انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر! اور ایک